اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا حی یا قیوم۔ السلام علیکم یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین، اما بعد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ حمد وہ تعریف جو زبان کے ساتھ ہو اور کسی ایسے عمدہ فعل پر ہو جو اختیاری ہو، خواہ وہ تعریف کسی نعمت پر ہو یا نعمت کے بغیر ہو، اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد متعلق کے اعتبار سے شکر سے عام ہے، کیونکہ شکر نعمت کے ساتھ خاص ہے، جبکہ حمد میں نعمت ہونا شرط نہیں، اور ادائیگی کے اعتبار سے شکر سے خاص ہے، کیونکہ شکر زبان، دل اور اعضاء ظاہری کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جبکہ حمد زبان کے ساتھ خاص ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حمد شکر کی اصل ہے۔ جس اللہ کے بندے نے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کی، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس حدیث کی سند یہ ہے، عبد الرزاق ان قتادہ ان عبداللہ بن عمر۔ المدح، مدح حمد کی نسبت ہر اعتبار سے عام ہے، کیونکہ مدح متعلق عمدہ فعل پر ہوتی ہے۔ الف لام استغراق کے لیے ہے کہ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہ بندوں کے افعال کا خالق ہے۔ نیز قرآن کریم کا ارشاد ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو نعمت میسر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ، قادر اور عالم ہے، حتیٰ کہ ہر حمد کا مستحق ہے۔ للہ میں اسم جلالت ہے۔ الحمدللہ کا جملہ اسمیہ خبریہ ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حمد کا مستحق ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس جملے کے مضمون سے ثنا کرنا مقصود ہے، اور اس جملے میں بندوں کو ثنا کی تعلیم دینا مطلوب ہے۔ گویا کلام یوں ہے، قولوا الحمدللہ، یعنی تم کہو الحمدللہ، تاکہ ما بعد کلام ایاک نعبد سے مناسبت ہو جائے۔ اور رب کی معنی ہے مالک، جیسے گھر کے مالک کو رب الدار کہا جاتا ہے، اور رب تربیت کی معنی میں ہے۔ اس کا مطلب آہستہ آہستہ کسی چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی دوسرے کے لیے رب کا لفظ بغیر قید کے استعمال نہیں ہوتا، جیسے رب الدار وغیرہ۔ لفظ رب کے ذکر میں یہ بھی دلیل ہے کہ عالم جس طرح اپنے وجود کے لیے اللہ کا محتاج ہے، اسی طرح اپنی بقا کے لیے بھی اسی کا محتاج ہے۔ اور العالمین عالم کی جمع ہے، اور استعمال میں کوئی لفظ اس کا واحد نہیں ہے۔ عالم وہ اسم ہے جس کے ذریعے صانع یعنی خالق کی پہچان ہوتی ہے، جیسے الخاتم اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کا اختتام معلوم ہوتا ہے۔ عالم سے مراد تمام ممکنات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما۔ فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جو آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ عالم کی تشریح سے قاری کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عالم سے تمام ممکنات مراد ہیں تو پھر اس کی جمع کیوں بنائی گئی؟ فرماتے ہیں عالم کی تحت مختلف اجناس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی جمع بنائی گئی۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم ہیں،
ان میں سے ایک عالم دنیا ہے، اور یہ آبادی عالم کی وسعت میں ایسے ہے جیسے صحرا میں خیمہ۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں عالموں کی تعداد شمار نہیں کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ الرحمن الرحیم کے دوبارہ ذکر کرنے میں دلیل ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں ہے تاکہ تکرار لازم نہ آئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم کا دوبارہ ذکر اللہ تعالیٰ کے حمد کے مستحق ہونے کی علت بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ لفظ مالک کے معنی رب کے ہے، جیسے مالک الدار گھر کا مالک یا رب الدار گھر کا مالک۔ المالکو یا المالکو کی معنی قادر ہیں، یعنی کسی چیز کو نئے سرے سے وجود عطا کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا، مگر دوسروں کے لیے مجازن بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور مالک یوم الدین میں دین کا مطلب جزا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں یوم الدین سے مراد یوم حساب ہے، ذالک الدین القیم، یعنی انصاف پر مبنی حساب، یا دین کا معنی اسلام اور اطاعت ہے۔ اس دن صرف اسلام اور اطاعت ہی نفع دے گی، اس لیے فرمایا اطاعت و اسلام کا دن۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے لیے اس دن کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ دوسرے دنوں میں ملک کا اطلاق مجازن دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں انذار اور ایاک نعبد کے قول کی طرف دعوت ہے۔ ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے حمد کے مستحق ہونے کی علت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور جو ان صفات سے متصف نہ ہو وہ حمد تعریف کا ہی اہل نہیں، چاہے جائے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور ایاک نعبد کے قول کے لیے تمہید کے طور پر ان صفات کو پہلے ذکر کیا گیا کہ الرحمن اور الرحیم کی صفات اللہ تعالیٰ کے اختیار پر دلالت کرتی ہیں۔ جب اس ذات کا ذکر کیا جو حمد کی مستحق ہے، اس کی ایسی جلیل القدر صفات ذکر کی جو اسے تمام ذاتوں سے جدا کرتی ہیں، تو گویا علم معلوم معین بن گیا۔ اسی وجہ سے آگے خطاب کا صیغہ ذکر فرمایا، یعنی اللہ پاک نے جب فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تر حمد، خاص و خاص حمد صرف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ یہ اللہ پاک نے تعارف کرایا الرحمن الرحیم، اور وہ رب جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ رب جو مالک یوم الدین بھی ہے، یعنی اللہ پاک نے تعارف کرایا کہ یہ جو رب ہے یہ اس کی صفات ہیں، اور اس کی صفات میں حمد بھی شامل ہے، اس کی صفات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اور وہ مالک ہے یوم جزا کا۔ پھر اس تعارف کا مقصد یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ ذات جو ان تمام صفات مذکورہ ممیزہ سے متصف ہے، ہم عبادت اور اس پر استعانت بلکہ تمام امور پر کرنے کے لیے تجھے ہی خاص کرتے ہیں۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ انتہائی درجے کے خضوع و انکساری کو عبادت کہتے ہیں۔ یا ایاک کو دونوں جگہ مقدم کیا گیا ہے، حالانکہ مفعول کا مقام فعل اور فاعل کے بعد ہوتا ہے، اس وجہ سے مفعول کی تعظیم، اہمیت اور تخصیص کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب نعبدک ولا نعبد غیرک ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ابن جریر ابن ابی حاتم نے الضحاک کے طریق سے حضرت ابن عباس سے یہی معنی روایت کیے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں واو حالیہ ہے، پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہوئے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ مہربانی اور لطف کے ساتھ رہنمائی کرنا، اسی وجہ سے یہ خیر اور بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، حالانکہ وہ پہلے بھی ہدایت یافتہ تھے، تو اس دعا سے اس ہدایت پر دوام
اور ہدایت کی زیادتی طلب کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور نوازشات غیر متناہی ہیں، جیسے کہ اہل سنت کا مذہب اور عقیدہ ہے۔ المستقیم کا مطلب مستوی یعنی برابر اور سیدھا ہے، یہاں مراد حق کا راستہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں صراط مستقیم سے مراد ملت اسلامیہ ہے۔ یہ دونوں قول ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے نقل کیے ہیں۔ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اور الذین انعمت علیہم سے مراد وہ تمام نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و اطاعت پر ثابت اور مضبوط رکھا ہے، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ الذین انعمت علیہم سے بدل ہے، یعنی انعام یافتہ وہ جو غضب اور گمراہی سے سلامت ہیں۔ الغضب سے مراد انتقام کے ارادے سے جو انسان کے نفس میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اسے غضب کہتے ہیں۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد اس کیفیت کا نتیجہ ہے، یعنی سزا دینا۔ الضلالہ یہ ہدایت کی ضد ہے، اس کا مطلب ہے منزل تک پہنچانے والے راستہ سے ایک طرف ہٹ جانا۔ اس کے بہت سے درجات ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسنت میں اور ترمذی نے اپنی سنن میں اور ابن حبان وغیرہ نے عدی بن حاتم سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ذر سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن جریر ابن ابی حاتم نے ابن عباس، ابن مسعود، ربیع بن انس، زید بن اسلم سے یہی تفسیر نقل کی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس تفسیر میں مفسرین کا کوئی اختلاف مجھے معلوم نہیں، یہ لفظ عام ہے جو کفار، نافرمان اور بدعتی تمام کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل کے بارے میں فرمایا غضب اللہ علیہ، ایک اور جگہ پر فرمایا ماذا بعد الحق الا الضلال، بس حق کے بعد کیا ہے بجز گمراہی کے، اور ایک جگہ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جدوجہد دنیوی زندگی کے آراستگی میں کھو کر رہ گئی۔ سورہ فاتحہ ختم کے وقت علیحدہ کر کے آمین کہنا سنت ہے، آمین مخفف ہے، مشدد نہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس کی معنی اسمعوا استجب ہے، یعنی اے اللہ قبول فرما۔ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کہا کرو۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں البیقی نے دلائل میں ابو میسرہ سے روایت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھائی تو جب ولدضالین کہا تو جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آمین کہو۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ابو ظہیر سے روایت کیا ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا آمین صحیفے پر مہر کی طرح ہے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک رات باہر نکلے، ہم ایک شخص کے پاس آئے جو دعا میں اصرار کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس نے مہر لگاتی تو اپنی دعا کی قبولیت کو واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے پوچھا حضور کس چیز سے مہر لگائے؟ فرمایا آمین سے۔ ابو داؤد، ترمذی اور دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ہے جسے ابن حبان نے صحیح کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولدضالین پڑھتے تو آمین کہتے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولدضالین کہے تو تم آمین کہو، بے شک ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے موافقت کرتی ہے اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم اسی سلسلے کو اگلی ویڈیو میں جاری رکھیں گے اور سورہ فاتحہ کے فضائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی تمام تر خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرہ، شکر الحمدللہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ۔